الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز پیر طریقت شہزادہ غوث اعظم معین ملت پیر سید عبدالعلیم صاحب قادری جیلانی مدظ اللہ العالی و جمیع سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ پر محفل کے ابتدا میں ہی کچھ تھکن کا اثر لگتا ہے، حالانکہ سنیوں کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ ذرا کھلے کھلے دل سے عشق و محبت میں ڈوب کر درود و سلام پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا
انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ آج کی یہ محفل سنی دعوت اسلامی کے تربیتی کیمپ کے اختتام کے بعد مدرسے کے بچوں کی دستار بندی کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور اس محفل کا انعقاد حسینی مشن اور سنی دعوت اسلامی کے اشتراک سے مشترکہ کوششوں سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں ہمارے اور آپ کے اصل مہمان خطیب عطائے حضور مفتی اعظم خطیب اعظم عالم اسلام حضرت علامہ حافظ و قاری مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ تھوڑی دیر میں ہمارے درمیان تشریف لائیں گے، اور چونکہ شیرپور یا اس علاقے والوں کے لیے میرا آنا کوئی اہمیتوں کا حامل نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ میں آپ کے پاس بار بار آتا ہی رہتا ہوں، جتنی دیر میں حضرت تشریف لانے والے ہیں اتنی دیر میں کچھ دیر آپ کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اہم عنوان کے حوالے سے بالخصوص اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، اور اگر یہاں پر میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان کی بھی بالخصوص توجہ۔ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، جسے مذہب اسلام کہتے ہیں۔ مسلمان روٹی کے بغیر جی سکتا ہے، مسلمان کپڑے کے بغیر بھی جی سکتا ہے بلکہ جی کر کے دکھا دیا، مسلمان روٹی کے بغیر بھی جی سکتا ہے بلکہ جی کر دکھا دیا۔ آپ کہیں گے روٹی کپڑا اور مکان تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے جو زندگی گزاری تو بتایا کہ ہم کبھی روٹی کے بغیر بھی گزارا کر سکتے ہیں، ہم کبھی کپڑے کے بغیر بھی گزارا کر سکتے ہیں، ہم کبھی مکان کے بغیر بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں اگر آپ کو نظر آئے گی تو میں آپ کو ایک ہی مقام پر تینوں چیزیں بتا سکتا ہوں، وہ ہے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں صفہ کے چبوترے پر جو صحابہ بیٹھتے تھے وہ بغیر مکان کے تھے، اسی لیے تو وہ چبوترے پر بیٹھتے تھے، ان کے پاس قیمتی لباس بھی نہیں تھا، ان کا حال یہ تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کبھی اوپر کرتا پہننے کو ہوتا تو نیچے کی چادر باندھنے کو میسر نہ ہوتی، یہ حالات بھی لوگوں نے دیکھا، کبھی نیچے کی چادر ہوتی تو اوپر کا کرتا بھی نہیں ہوتا، اس طرح کے حالات تھے ان کے، لیکن انہوں نے زندگی گزاری، پتا چلا ان کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھی وہ 3 دن تک کچھ کھاتے بھی نہیں تھے، ان کے پاس میسر بھی نہیں آتا تھا، کھجوروں پر ان کی زندگی گزر جاتی تھی۔ روٹی کے بغیر بھی ہم رہ سکتے ہیں، مکان کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، کپڑوں کے بغیر جسے لوگ بہت قیمتی کپڑے کہتے ہیں ان کپڑوں کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، یعنی کبھی کبھی چادریں لپیٹ کر بھی گزارا ہو سکتا ہے، پیون کے لباس پر بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے بغیر ہم کبھی نہیں رہ سکتے، اور اگر اللہ نہ کرے اس کے بغیر رہیں تو مردے ہم سے بہتر ہے ہم مردوں سے بدتر ہو جائیں، جانور ہم سے بہتر ہے ہم جانوروں سے بدتر ہو جائیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہمارا دین ہے، وہ ہمارا دھرم ہے، وہ ہمارا مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی
نعمت دے کر ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا وی آئی پی ہماری جوتیوں میں ہے، اس اعتبار سے کہ ہمارے پاس دین محمدی کی نعمت موجود ہے، ہمارے پاس اسلام کی نعمت موجود ہے۔ اللہ اکبر، کوئی دنیا کا وی آئی پی ہماری برابری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہم وہ وی آئی پی لوگ ہیں جن کو اللہ یا ایھا الذین آمنو کے لقب سے خطاب کرتا ہے۔ ہم وہ وی آئی پی لوگ ہیں، بلکہ اتنے عظیم لوگ ہیں امت محمدیہ کے لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یا عبادی کہہ کے پکارتا ہے، اے میرے بندو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مالک ہے پوری کائنات کا، جو خالق ہے پوری کائنات کا، اس نے اسلام دیا، اور اسلام دے کر کے فرماتا ہے کوئی نعمت دی، کسی نعمت کو دے کر یہ اعلان نہیں کیا جو ایمان اور اسلام دے کر اعلان کیا۔ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین مکمل کس کی وجہ سے ہوا؟ میرے آقا کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور پھر فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی تمام نعمتیں تمہیں عطا کر دی، ساری نعمتیں تم پہ تمام کر دی، ساری نعمتیں تم پہ مکمل کر دی۔ توجہ فرمائیں اس نقطے پر، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ ہم نے تم پر اپنی ساری نعمتوں کو تمام کر دیا، یعنی اب کچھ بچا کر نہیں رکھا، نعمتوں کے حوالے سے بچا کر نہیں رکھا۔ آدم علیہ السلام کا دور آیا، ان کی قوم کو کچھ نعمتیں دی، کچھ بچا کے رکھا نعمت کہ تمہیں نہیں دیں گے، کوئی آئے گا اس کو دیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، ان کو بھی کچھ نعمتیں دی، لیکن کچھ نعمتیں بچا کے رکھی، اس اعتبار سے کہ تمہارے بعد کوئی آئے گا اس کو دیں گے۔ اللہ اکبر، قومیں آتی رہی، نعمتیں دی جاتی رہی، لیکن اٹھا کر کے رکھتے رہے، بچا کر کے رکھتے رہے۔ اس اعتبار سے حالانکہ اللہ کے یہاں خزانہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن نعمتوں کے اعتبار سے جیسے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بچا کے رکھی، کسی کو دیا نہیں، کوئی آئے گا اس کو دیں گے۔ سورہ فاتحہ نعمت بچا کے رکھی، کسی امت کو نہیں دیا، صرف امت محمدیہ کے لیے رکھا۔ رمضان المبارک اللہ نے کسی قوم کو نہیں دیا، امت محمدیہ کے لیے رکھا، کسی کو نہیں دیں گے، بچا کے رکھیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر دور میں بچا کر کے اس اعتبار سے کہ نعمت کسی اور کو نہیں دینا، کسی کے لیے رکھنا ہے۔ حتیٰ کہ پیار محبوب سے، محبوب کی امت سے، محبوب کی آل سے اتنا پیار تھا کہ حسن حسین نام بھی بچا کر کے رکھا۔ کسی قوم میں یہ نام نہیں رہے، اللہ نے بچا کے رکھا۔ تو چونکہ اللہ کے نزدیک تم کتنے عزت والے ہو، اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ آپ نے میری آواز کی طرف توجہ نہیں کرنا آج، بلکہ کبھی نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ کی توجہ بات کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ کی دعاؤں سے جو ہے وہ الحمدللہ روزانہ غوث پاک مرشد کے صدقے میں 2-2 3-3 تقریریں ہو رہی ہے۔ تو آج آواز کہتی ہے کہ آج ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم نے کہا ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں مدینے والے مصطفیٰ کا ساتھ کافی ہے۔ تو لیکن آپ کو حیرت نہیں کرنا ہے، میں بات سی بات میری سمجھیں، میں آج اپنے انداز سے ہٹ کر کے گفتگو کروں تو آج آپ مجھے معاف کر دینا، لیکن بہرحال توجہ میری بات کی طرف آپ کی ہونی چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہر دور میں نعمتیں بچا کے رکھی، یہ کس کو دیں گے، یہ نہیں دیں گے، یہ دیں گے، یہ نہیں دیں گے، یہ دیں گے، یہ نہیں دیں گے۔ لیکن جب امت محمدیہ کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہمارے خزانے میں جتنی نعمتیں تھی وہ سب ہم نے محمد کی امت کو عطا کر دیا، نعمتیں تمام کر دی تم پر نعمتیں تمام کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم کی قوم کو نہیں دیا،
کیونکہ شیش کی قوم آنے والی تھی. شیش کی قوم کو نعمت نہیں دی, کچھ بچا کے رکھا کہ نوح آنے والے تھے. نوح کی قوم کو نہیں دیا, کچھ بچا کے رکھا کہ موسیٰ و عیسیٰ آنے والے تھے. لیکن جب محمد الرسول اللہ کو, محبوب کو بھیج دیا, تو اب نہ محبوب کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا, نہ کوئی رسول آئے گا, نہ کوئی اس کی امت ہوگی. اس نے ساری نعمتیں تمہیں عطا کر دی. جتنی نعمتیں ہو سکتی تھی وہ تم پہ تمام کر دی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, سب تمہیں دے دیا. محبت کتنی کرتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے. ملانے کے لیے, صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, ہم سے آپ سے کتنا پیار کرتا ہے. ایک ماں ہوتی ہے, گھر میں کوئی قیمتی چیز آتی ہے تو سب موجود ہوتے ہیں, وہ سب کو بانٹتی ہے. لیکن جو سب سے پیارا ہوتا ہے اور موجود نہیں ہوتا, اس کے لیے چھپا کے رکھتی ہے کہ وہ آئے گا تو اس کو دیں گے. ٹھیک ہے نا, اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے. وہ آئے گا تو قربان چاہیں. اللہ امت محمدیہ سے پیار کتنا کرتا ہے. یہ امت تھی نہیں, لیکن چھپا چھپا کے نعمتیں رکھی جاتی رہی کہ جب محبوب کی امت آئیں گے تو تب اسے دیں گے. اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں امت محمدیہ کبھی ہلاک نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جس قوم کو سورہ فاتحہ اور ماہ رمضان شریف عطا فرمایا, وہ قوم کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی. تو نعمت تم پہ تمام کر دی, ہر نعمت دی. کتنی نعمت دی؟ 5 وقت کی نعمت نماز کی شکل میں تمہارے پاس, ماہ رمضان تمہارے پاس, نعمت تمام کر دی. حتیٰ کہ بتاؤں, اپنا محبوب بھی تمہیں دے دیا, محبوب بھی تمہیں دے دیا. ایسی نعمتیں تمام کی. پھر کہا وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور اسلام جیسا دین دے کر اللہ تم سے راضی ہو گیا. رضا کا اعلان بھی کر دیا. پتہ چلا سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام ہے, ایمان ہے. لیکن آپ سے یہ بات عرض کروں دکھی دل کے ساتھ, ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, سب سے بڑی نعمت اسلام اور ایمان ہے. اور آج مسلمان سب سے زیادہ جس کی ناقدری کر رہا ہے وہ ایمان اور اسلام ہے. اس کے پاس گھر میں رکھی ہوئی فریج کی قدر تو ہے, لیکن اسلام کی قدر نہیں ہے. اس کے پاس اگر جیب میں پڑے ہوئے 50,000 کا بنڈل ہے, اس کی اہمیت تو ہے, لیکن ایمان کی اہمیت نہیں ہے. آدمی اگر جیب میں پیسے ہو اور بھیڑ ہو تو بار بار ٹٹول کر دیکھتا ہے کہ جیب کا بنڈل ہے کہ چلا گیا. لیکن دن میں کتنی مرتبہ دل ٹٹولتے ہو کہ ایمان ہے کہ چلا گیا. ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں, اسلام کی کوئی اہمیت ہی نہیں. بلکہ آج کل دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اتنے بے غیرت ہو گئے کہ اگر لڑکا کسی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایمان اور اسلام چھوڑنا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اور آج کل کی لڑکیاں سب ایسی نہیں ہیں, اگر کسی لڑکے کو پانے کے لیے ایمان اور اسلام چھوڑنا پڑے تو اس کے لیے بھی وہ راضی ہو جاتے ہیں. آج کا خاص پیغام, چونکہ میں یہی چاہتا ہوں کہ آج میں تقریر نہیں کر سکتا, لیکن بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ. میری قوم کے جوانوں, دین دے کر اگر کوئی لڑکی ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تباہی اور بربادی کی بات ہے. اور اگر دین دے کر کوئی لڑکا ملتا ہے, اس سے بڑھ کر رسوائی کی کوئی چیز نہیں. بلکہ آپ سے یہ کہتا ہوں, جان دے کر اگر دین بچانا پڑے, اولاد دے کر اگر دین بچانا پڑے تو بہت سستا سودا ہے. کیوں؟ یہ فکر ہمیں صحابہ نے دی, یہ فکر ہمیں اہل بیت اطہار نے دی. ایک طرف دین تھا, ایک طرف علی اکبر جیسا خوبصورت بیٹا تھا, ایک طرف دین تھا, ایک طرف قاسم جیسا خوبصورت بھتیجا تھا, ایک طرف دین تھا, ایک طرف ننھا علی اصغر جیسا بیٹا تھا, ایک طرف دین تھا, ایک طرف اپنی جان تھی. امام حسین سے کہا گیا, حسین دین بچاؤ گے کہ علی اکبر بچاؤ گے؟ حسین نے کہا, دین بچانے کے لیے علی اکبر کو خون میں نہاتا ہوا دیکھوں گا. تھوڑا اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو. بالخصوص کالج کی زندگی میں
تجارت کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں لڑکیوں سے محبت کے نام پر مذہب کو ترک کرنے والوں، اسلام کو چھوڑنے والے، ان جوانوں تک پر پیغام پہنچاؤ، ارے ایک لڑکی کیا ہے یا ایک لڑکا کیا ہے جو زندگی کا ساتھی بن جائے، اللہ اکبر، اس کے لیے اسلام چھوڑا جائے، اس کے لیے مذہب چھوڑا جائے، اس کے لیے مسلک چھوڑا جائے۔ سوچو، حسین بتا رہے ہیں اگر دین پامال ہوتا ہے اور علی اکبر بچتے ہیں تو علی اکبر کو خون میں نہاتا ہوا دیکھوں گا، علی اکبر کے سینے میں، ان کے دل میں تیر پیوست ہوتا ہوا دیکھوں گا، لیکن اللہ کے دین کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ کتنا خوبصورت بیٹا، واللہ تاللہ باللہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، کوئی لڑکا کسی کو ملے علی اکبر جیسا خوبصورت ہو سکتا ہے، علی اکبر جیسا حسین ہو سکتا ہے، علی اکبر جیسا جمیل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اس لیے کہ کسی کا بیٹا دادا کے ہم شکل ہے، کسی کا بیٹا نانا کے ہم شکل ہے، حسین کا بیٹا علی اکبر مصطفیٰ جان رحمت کے ہم شکل ہے، محبوب خدا کے ہم شکل ہے۔ وہ چہرہ جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اور اہل سنت کے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سہے، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ امام علی مقام نے علی اکبر جیسا بیٹا لٹایا، دین بچایا، قاسم جیسا بھتیجا لٹایا، دین بچایا، معصوم علی اصغر جیسا بیٹا لٹایا، دین بچایا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی لٹائی، دین بچایا۔ 5 فٹ کی لڑکی کے لیے مذہب چھوڑا جائے، کیا دن آ گئے؟ اور ایک ناپاک وجود کو پانے کے لیے لڑکیاں دین سے دور ہو، کیا دن آ گئے؟ میں کہتا ہوں کسی لڑکے کو کوئی لڑکی چاہیے، مذہب نہ چھوڑنا، اور اگر کسی لڑکی کو کوئی لڑکا ہی چاہیے، مذہب نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ اگر قسمت میں لکھا ہو تو مذہب پر رہتے ہوئے بھی اس کا باپ لا کر کے دے گا، اور قسمت میں نہ لکھا ہو تو پوری کائنات جمع ہو جائے پھر بھی کچھ ملنا نہیں ہے۔ اس پر ایک روایت پڑھ کے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات، بس صرف ایک بات کرنی ہے، حالانکہ وہ ایک بات کچھ دیر میں ہوگی، دھیان دینا۔ صرف 5 فٹ کا وجود، بدبودار وجود، ہاں آپ کہیں گے بدبودار کہہ رہے وجود کو، میں کہتا ہوں پھر پسینے کا کیا معاملہ ہے آپ کے؟ جس کے وجود میں منو گندگی بھری ہوئی وہ بدبودار نہیں تو کیا ہے؟ ایمان لوٹا جا رہا ہے، ایمان، لڑکیوں کے جال بچھا کے ایمان لوٹا جا رہا ہے، لڑکوں کے جال پھیلا کے ایمان لوٹا جا رہا ہے۔ ایمان نہ چھوڑنا، جان دے دینا، ایمان نہیں چھوڑنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے ملے گا، اور ایمان جس کا رہے گا، جب ایمان مل جائے تو خدا مل جاتا ہے۔ یہ چند فٹ کا وجود کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اتنے ہلکے مت بنو، اتنے گندے مت بنو، اتنی ناپاک سوچ مت رکھو۔ آؤ دیکھو، کہتے ہیں، اس روایت کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، روایت ہوگی لیکن میرے الفاظ کے جامع میں آپ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں رومیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی، رومیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی، بہت سارے مسلمان پکڑ لیے گئے، رومیوں نے، عیسائیوں نے مسلمانوں کو پکڑ لیا۔ ظاہر سی بات ہے جنگ کرنے کے لیے بڈھے تھوڑی جاتے ہیں، جنگ کرنے کے لیے تو جوان ہی جاتے ہیں۔ وہ سب کے سب جوان تھے، ان کو پکڑ لیا گیا، پکڑنے کے بعد ان جوانوں کو قتل کر دیا۔ جب وہ جوان قتل ہو رہے تھے تو روم کا بادشاہ جو عیسائیوں کا بہت بڑا تاجدار تھا،
اس کا وزیر کہتا ہے کہ ان مجاہدوں میں مجھے یہ 3 لڑکے بڑے خوبصورت دکھتے ہیں، بڑے حسین و جمیل دکھتے ہیں، یہ 3 لڑکوں کو بچاؤ، ہم ان کو ایک بنائیں گے جال اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں رسوا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ 3 لڑکے سفارش پہ روک لیے گئے، تینوں لڑکے رک گئے، رکنے کے بعد اور مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا کلر کیسا ہی ہو، اگر دل میں عشق رسول ہے تو چہرہ ایسے چمکتا ہے کہ اپنی اور بیگانے سب پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، سب محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، جو اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت دی، ہمیں اسلام کی نعمت دی، اس کا بدل کچھ نہیں ہے، اس کا بدل کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی قدر کرو، اس کی اہمیت جانو، یہ نعمت بہت بڑی ہے۔ ارے دنیا میں شادیاں ہونے کے بعد پہلی رات کی عورت بھی بیوہ ہو سکتی ہے اور پہلی رات کا دولہا بھی بیوی کو کھو سکتا ہے۔ یاد رکھنا اسلام کبھی نہ کھونا۔ اس طرف جس طرف تم جا رہے ہو، الہاد کی طرف، بے دینی کی طرف، ارتداد کی طرف، وہ بھی سیریل دیکھ کر کے، فلمیں دیکھ کر کے۔ فلموں اور سیریلوں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے اگر کوئی لڑکا کسی اور مذہب کی طرف بڑھ جائے، یہ تو فیشن ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی لڑکی کسی اور مذہب کی طرف بڑھ جائے، یہ فیشن ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اوروں کے یہاں فیشن ہوگا، ہمارے یہاں یہ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی مر جائے تو اتنے دکھ کی بات نہیں ہے، کوئی دین سے پھر جائے اس سے بڑی دکھ کی بات ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو سیریل دیکھنے سے بچاؤ، اپنے بچوں کو فلمیں دیکھنے سے بچاؤ، اپنے بچوں کو غیروں کی دوستی سے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ 3 جوانوں کو زندہ رکھا گیا۔ وزیر نے پوچھا، بادشاہ سے، وزیر سے پوچھا گیا، بادشاہ نے پوچھا یہ 3 لڑکوں کا کیا کرو گے؟ تو بادشاہ کو وزیر نے کہا ہم ان تینوں کو مسلمان اسلام سے ہٹا کر عیسائی بنائیں گے، عیسائی۔ جب یہ عیسائی ہو جائیں گے تو ہم پھر پوری دنیا میں چیلنج کریں گے کہ اگر معاذ اللہ محمد سچے ہوتے تو یہ لوگ عیسائی کیوں بنتے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے یہ 3 جوان، لیکن وار مسلمان، کاش اللہ وہ مسلمان ہمیں بنا دے۔ اقبال نے اسی کو رونا روتے ہوئے کہا تھا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ ان مسلمانوں کو کہا گیا، اے نوجوانوں، تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، تم عیسائی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، کرسچن بن جاؤ، ہم تمہیں اپنے بادشاہ کی آدھی سلطنت دیں گے۔ دیکھو لالچ کیسا دیا جاتا ہے، اور لوگ مسلمان جوانوں کو ہی بڑا لالچ کیوں دیتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ قیمت بڑی ہے، اسلام کی قیمت بڑی ہے۔ مطلب دشمن خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ جو تیرے پاس نعمت ہے وہ چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ اسی لیے تو آدھی سلطنت کی بات کی جا رہی ہے، آدھی سلطنت۔ اوروں کو کیوں نہیں دی جاتی آدھی سلطنت؟ مسلمانی کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ عیسائی بادشاہ نے کہا، وزیر نے ورگلایا، آدھی سلطنت دیں گے، عیسائی ہو جاؤ۔ جانتے ہیں ان جوانوں نے کیا کہا؟ واللہ تیری آدھی سلطنت نہیں، اگر پوری دنیا کا بھی تو بادشاہ بنا دے اور پھر بول کہ محمد عربی کو چھوڑ دے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ نعمت کیا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن کے لیے سب سے بڑی چیز محمد رسول اللہ پہ قربان ہو جانا ہے، اپنے دین پہ قربان ہو جانا ہے، اپنے مذہب پہ قربان ہو جانا ہے۔ انہوں نے کہا پوری تیری سلطنت تو حقیر ہے، ہمارے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر تو پوری کائنات کی بادشاہت دے دے تو بھی ہم مذہب اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ دوسرا حربہ، پہلے لالچ دی، جو لالچ پہ بک جاتے وہ بک جاتے ہیں، جو لالچ پہ بک جاتے ہیں وہ بک جاتے ہیں، لیکن جو نہیں بکتے پھر ان کے لیے بڑا عنوان ہوتا ہے، کیا
دھمکی. پہلے لالچ پہ نہ بکو تو دھمکی. مار ڈالیں گے, کاٹ ڈالیں گے, جان چھین لیں گے. ان جوانوں کو بھی کہا گیا اگر بادشاہ لے کے کافر نہیں ہوتے, عیسائی نہیں ہوتے, مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تینوں بھائی تھے, وہ تینوں سگے بھائی تھے اتفاق سے. ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے مسکرانے لگے. کہا ہمارا مذاق نہ اڑاؤ اے لڑکو. ان جوانوں نے کہا اگر محمد عربی کے لیے مارتے ہو یہی تو ہماری تمنا ہے. ان کے نام پہ مر جانا ہماری تمنا ہے, کیونکہ ان کے نام پہ مرنے کو ہم شہادت کہتے ہیں, شہادت. اور میری قوم کے جوانوں بتاؤں تمہیں شہادت کیا چیز ہے. جب لوگ جنت میں جائیں گے, جنت میں, تو اللہ فرمائے گا ان کے امتحان اور آزمائش کے لیے کہ تمہیں دنیا میں جانا ہے اے جنت والو, کیا تمہیں دنیا میں جانا ہے؟ تو جنت والے کہیں گے نہیں اللہ, کیونکہ پہلی بار مرتے وقت اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اب دوبارہ وہ تکلیف نہیں اٹھا سکتے. لیکن جو شہید ہوں گے, شہید, وہ کہیں گے مولا جلدی سے بھیج دے, کیونکہ محمد کے نام پہ مرنے میں, دین پہ مرنے میں جو لذت ملی تھی وہ لذت تیری جنت میں بھی نظر نہیں آتی. میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کرو. سبحان اللہ. اور تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے. ارے سر, اگر سر ہے تو یہ کھوپڑی اور گوشت کا مجموعہ ہے, لیکن یہ سر اگر دین کے نام پہ قربان ہو جائے تو پھر اس سر کی قیمت یہ ہوتی ہے کہ فرشتے بھی اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے. سبحان اللہ. تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سید امین القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. میرے نام کا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اگر ضرورت ہو تبھی میرے نام کا نعرہ نہیں لگا. عرض کر رہا تھا کہ اتنا ہلکا کام کر رہے ہو, سیریل, فلم اور لڑکیوں پہ مذہب قربان کر رہے ہو, اور لڑکیاں لڑکوں پر. ارے جن کے یہاں ماں باپ سے وفا نہیں ہے, جو بوڑھے ماں باپ کو آشرموں میں بھیج دیتے ہیں, ان کے لیے مذہب, ان کے لیے دین. جو ماں باپ کے نہ ہوئے ان پر تم فریبتا ہو. ارے ان پر اگر فریبتا ہی ہونا تھا تو ادھر آتے جس مذہب کی تعلیم یہ ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم, کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم کہاں ہیں؟ اللہ کرے میری بہنوں تک کو یہ پیغام پہنچائے, بدبختی کی طرف نہ جاؤ. یہ دنیا چند دن کی ہے, ورنہ ایک دن آئے گا نہ خدا سے ملے, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تباہی اور بربادی ہے. تو عرض کر رہا تھا ان جوانوں نے کہا ہم عیسائی بنیں گے نہ, سلطنت لے کر بھی پوری دنیا کے نہیں بن سکتے. ارے عیسائی کیوں بنے جبکہ عیسیٰ تمنا کرتے ہیں کہ مجھے امتی بن کر محمد عربی کی قوم میں سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام, اور وہ آئیں گے بھی اور امتی بن کر آئیں گے. نبی تو ہوں گے مگر امتی بن کر آئیں گے. قربان. بہرحال پھر دھمکی دی, مرنے کو تیار. ہنسنے لگے وہ لوگ. موت کا نام سن کے ڈرتے, مومن موت کا نام سن کے ہنستا ہے. کیوں؟ جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے پہ ٹھہرائے نظر آتے. سبحان اللہ. ایک بات عرض کروں,
اگر عام سچا مومن عاشق رسول، عام مومن عاشق رسول مرتا ہے بستر پہ تو حضور کا دیدار ہوتا ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے رسول اللہ کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ وہ صرف رسول کا دیدار نہیں کرتا، جان دیتے وقت وہ اللہ کا دیدار کرتا۔ سبحان اللہ۔ مرنے والوں کو اللہ کا دیدار نہیں ہوتا، لیکن شہید ہونے والوں کو ان کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، وہ اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ کیا مزے آتے ہوں گے۔ آپ کہیں گے کتنی تکلیف ہوتی ہے شہید کو، بوٹی کاٹ دی گئی، سر اڑا دیا گیا، یہ کر دیا گیا۔ وہ میرے سچے نبی نے فرمایا شہید کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنا چوٹی کاٹتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے بیچارے کا کیا ہو گیا، وہ بیچارہ نہیں ہے، وہ کئی بیچاروں کا چارہ بن گیا ہے۔ یہ شہادت کی موت، یؤمنون بالغیب۔ اور میرے نبی تو دعا کرتے تھے اللہ میری تمنا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں پھر دنیا میں بھیجا جاؤں، شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں پھر زندگی دی جائے، اور میں بار بار تیری راہ میں شہادت کا مزہ لوٹتا رہوں۔ کیوں؟ کیونکہ کسی میں وہ مزہ نہیں جو شہادت میں۔ انہوں نے کہا مار ڈالیں گے، کہا ٹھیک ہے مار ڈالو، مارنا ہے تو مار ڈالو۔ انہوں نے کہا پھر ایسے نہیں ماریں گے تمہیں، عبرت بنائیں گے۔ تو کہا بنا دو، موت کی دھمکی کسی اور کو دینا، یہاں تو موت کے منتظر ہیں ہم۔ کیوں؟ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ منافق ہوں گے جنہیں یقین نہیں ہے، ہمیں تو یقین ہے کہ موت کے آئینے میں محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ بہرحال پھر ان جوانوں کو کھڑا کیا گیا تینوں کو، اور تیل کی کڑھائیاں لائی گئی، اس کے نیچے آگ سلگائی گئی، اور تیل جب بالکل کڑکڑانے لگا، تیل جب بالکل کڑکڑانے لگا تو تینوں کو بادشاہ نے دیکھا، اے لڑکو اپنی جان پہ رحم کرو، عیسائی ہو جاؤ ورنہ دیکھو یہ تیل کی کڑھائیاں ہیں۔ کہا جلدی کر، وہ کہتے تھے جلدی کر، اس لیے کہ ادھر شہادت ہوگی ادھر دیدار یار نصیب ہوگا، جلدی کر۔ ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسے میں کا تینوں میں کس کو پہلے، تو وہ کہتا ہے پہلے مجھے پہلے مجھے پہلے مجھے، اور جب ایک کو لے جانے لگے تو تینوں رونے لگے۔ بادشاہ نے کہا روکو، کام ہو گیا۔ کہا موت دیکھ کے رونے لگے نا؟ کہا واللہ موت دیکھ کر نہیں رو رہے ہیں، رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ اللہ نے صرف ایک جان دی ہے، اگر ہزاروں دیتا تو محمد عربی کے نام پہ اس تیل کی کڑھائی میں قربان کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں تم یہ تھے، تم یہ تھے، کٹ پتلی نہ بنو، دنیا کے سامنے اپنے مذہب کو نہ بیچو۔ ہمیں بہت بڑی ذمہ داری نبھانا ہے، اور اپنے گھر میں یہ مذہب کا نظام قائم کرو۔ اپنے گھر کی بیٹیوں کو بہنوں کو دین بتاؤ، مذہب بتاؤ، مسلک بتاؤ۔ یہ کیا کہ ہمارے گھروں کے اندر دین تک موجود نہیں ہے؟ ہم اپنی بہنوں کے بازو میں بیٹھ کے سیریل دیکھتے ہیں، افیئر کے مناظر دیکھتے ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی ہے تو اخبارات میں چھپے گا، بھاگ رہی تو واٹس ایپ پر تم اس کے چرچے کرو گے، شرم نہیں آتی؟ ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے گھر میں دینی ماحول نہیں بنایا، مذہبی ماحول نہیں بنایا۔ اگر ہم اپنے گھر میں مذہبی ماحول بناتے، دینی ماحول بناتے، یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے جس پہ لوگ چیخ رہے ہیں۔ اور صرف چیخنے چلانے سے کام نہیں ہوگا، کام کرنا پڑے گا۔ مذہب کو گھر میں رائج کرو، مذہب کو گھر میں رائج کرو، مذہب کو گھر کے اندر داخل کرو، اپنے وجود پہ مذہب کا پرچم لہراؤ۔ دنیا کی زمینوں پہ مذہب کا پرچم نہیں لہرا سکتے، لیکن تم تو اپنے گھر کے بادشاہ ہو، اپنے گھر میں مذہبی نظام قائم کر سکتے ہو۔ ہاں، ہماری بیٹیاں سیریل نہ دیکھیں، ہماری بیٹیاں سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھیں، ہماری بیٹیاں فلمیں نہ دیکھیں، ہماری بیٹیاں خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی پڑھیں، اماں عائشہ صدیقہ کی زندگی پڑھیں۔ یہ ماحول ہونا چاہیے۔ تو بہرحال پھر ہوا کیا، ایک کے بعد ایک دونوں بھائیوں کو کڑھائی میں ڈال کے جلا دیا گیا۔ چھوٹا بھائی بچا، وہ بہت خوبصورت تھا، دونوں سے تینوں خوبصورت تھے، تینوں میں زیادہ خوبصورت یہ تھا، چھوٹا بھی تھا، کڑیل جوانی، عالم شباب جوبنوں پر تھا۔ اور میں کہتا ہوں جتنا حسن اللہ جوانی میں نیک جوانوں کو دیتا ہے اتنا کسی کو نہیں دیتا۔ آج جو تمہارے چہرے چرمرائے سے ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے کہ نیک کام نہیں ہے،
17-18 साल की उम्र में जिना कर बैठेंगे तो चेहरे पे रौनक कहां से आएगी? 17-18 साल की उम्र में अपने हाथों से अपनी जवानी का सरमाया जाय कर देंगे तो चेहरे पे रौनक कहां से आएगी? आंखें अंदर को दसी हुई है, गाल अंदर को दसे हुए हैं, हड्डी को चमड़ा लग रहा है। आप कहेंगे खाना नहीं मिलता। हमें कहा आपसे ज्यादा भूखे वो रहते थे लेकिन गुलाब की तरह खिलते थे। क्यों? जवान खिलता कब है? जब वो गुनाहों को छोड़ देता है तो खिलता है। आज जवानों को जो शबाब नहीं है जिना के अड्डों की वजह से, हर जवान जिना करता है ये जरूरी नहीं है, लेकिन चेहरे देखकर समझ में आता है ये उड़ी उड़ी सी जुल्फें, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। लोग देखने वाले सुबह को देख के रात का अंदाजा कर लेते हैं। आज मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूं, अल्लाह मेरी गलत फहमी को माफ करे अगर मेरी गलत फहमी हो तो 80% जवान है या कोई जिना में मुब्तला है, और जो जिना से बच गए वो हाथों का जिना करते हैं, हाथों से अपनी जवानी को जाय करते हैं। 20% से भी कम जवान बचे हुए हैं जो हाथ के या आंख के या उज़्वे खास के जिना से महफूज है। वरना हमारे जवानों को आग लग गई है, उनकी जवानी को बहारें लुट गई है। ये हालात हैं। मुझे कहने में हया भी आती है लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। कभी कभी कोई चीजें न चाहते हुए भी कहना पड़ता है। अगर जवान हाथ का जिना छोड़े, मैं इशारों में कह रहा हूं, तशरीह नहीं कर सकता, बच्चे भी बैठे हैं, बहनें भी सुनती है, इंटरनेट पे पूरी दुनिया सुन रही है, लेकिन मुझे शौक नहीं, मेरा अल्लाह जानता है। जो मेरे साथ उठते बैठते हैं उन्हें पता है कि मैं जल्दी से मजाक में भी इस तरह की बात करने का आदी नहीं। मेरे साथी मुझसे कभी नहीं सुनते, याद रखिए। लेकिन मुझे दर्द है आपका। अगर जवान हाथों से जवानी जाय करना छोड़ दे, आंखों से पाप करना छोड़ दे, जिना छोड़ दे, तो तुम्हारा हुस्न वो हो कि लोग देखें तो देखते रह जाएं, लोग तकें तो तकते रह जाएं। क्योंकि नेकी करना और गुनाहों को छोड़ना इंसान को सिर्फ जमीन के ऊपर गुलाब की तरह नहीं खिलाता, बल्कि जमीन के अंदर भी लोग हरे भरे रहते हैं। उनके जिस्म को कब्र की मिट्टी भी नहीं खाती जो गुनाह छोड़ देते हैं। मेरे जवानों, रहम करो अपने आप पर, अपने हालात पे रहम करो। मेरे जवान खुद सोच रहे हैं कि मेरा खिताब किस किस से है, मैं किस किस से मुखातिब हूँ। मैं कोई वली नहीं कि करामत की बुनियाद पे ये बात कहूँ, मैं कोई साहिब कश्फ नहीं कि दिलों की हालात जान के बात करूँ, लेकिन तजुर्बा बता रहा है। क्योंकि जवान मेरे पास आते हैं, मुझे बताते हैं, मुझे पता है नाम लेके कहूँ तो गीबत होगी, आबरू रेजी होगी, लेकिन तजुर्बे की बुनियाद पे तो बात कही जा सकती है ना। ऐलान के लिए तो कही जा सकती है ना, कुछ लोगों को बचाने के लिए तो कही जा सकती है ना। वो जवान था बड़ा खूबसूरत। मैं बात जल्दी मुकम्मल कर लूँ क्योंकि हजरत आने वाले हैं, तवील न करूँ। और एक अपने जवानों से कहूँ, हाथों से जिना करने वालों, बाथरूम में बैठकर, हमाम में बैठकर अपने हाथों से अपनी जवानी को जाय करने वालों, क़यामत में उठोगे तो तुम्हारे हाथ हामला होंगे और मैशर वाले पूछेंगे इनके हाथ हामला क्यों है? कहा ये हाथों के साथ जिना करते थे। खुदा के लिए रहम करो, तबाही से बचो, बर्बादी से बचो, हर एतबार की जिना से बचो। जिसको इस्लाम जिना करार देता है उससे बचो। वो जवान था, खिला हुआ था, खूबसूरत था। यजीद वजीर की नीयत उस पर खराब हो गई। बादशाह से कहा, बादशाह इसको ना मारना, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, कुछ दिन का टाइम दे दो, मैं इसको ईसाई बना लूंगा। कहा कैसे बनाओगे? अब ध्यान देना, असल उन्वान अब आता है। वैसे तो उन्वान पूरा ही उन्वान है, लेकिन असल उन्वान जवान दिल के कानों से सुने, मेरी बहनें भी दिल के कानों से सुने। जो अपने लड़के तुम्हें पेश कर रहे हैं ना, ये लड़कियों, वो पेश नहीं कर रहे हैं, वो तुमसे कुछ छीनना चाहते हैं। जैसे मछली को शिकार करने के लिए चारा डाला जाता है, बकरी को ज़बा करने के लिए हरी घास दिखाई जाती है, वैसे ईमान छीनने के लिए वो अपने बेटे पेश कर रहे हैं, अपनी बेटियां पेश कर रहे हैं। क्यों पेश कर रहे हैं? उसकी अहमियत तो समझो। अगर तुम अहम ना होते तो वो पेश क्यों करते? अपना बेटा किसी को बुरा लगा, अपनी बेटी किसी को बुरी लगी, अल्लाह अकबर। तो वजीर ने कहा इसको मैं ईसाई बना लूंगा, चंद दिन की मोहलत दो। बादशाह ने कहा अगर तू इसको ईसाई बना ले, आधी सल्तनत मैं तुझे दे दूंगा, बना के बता इसको ईसाई। कहा कैसे बनाओगे? कहा कि हमारा पुराना जाल कुफ्र और मुनकरीन इस्लाम
جانتے ہیں کہ جب مسلمان کہیں نہیں جھکتا تو آخری حربہ کیا ہے؟ لڑکی کا حسن، عورت کا حسن۔ ان گندے لوگوں کے پاس آخری حربہ عورت ہے ایمان چھیننے کے لیے، آخری حربہ عورت ہے۔ کہ میری بڑی خوبصورت بیٹی ہے، تم جانتے ہو اس کے اشارے ابرو پر سینکڑوں جوان اپنی جان دینے کھڑے ہو جاتے۔ یہ بھی تو ایک لڑکا ہی ہے، جوان، وطن سے دور، بھائی مر گئے، اس کی آنکھوں کے سامنے اکیلا ہے، مجھے دے دو اس کو، چند دن میں عیسائی بنا کے لاؤ گا، میری بیٹی بنا لے گی عیسائی۔ اس نے کہا بہت اچھا، ہاں یہ کام ہو سکتا ہے۔ بادشاہ سمجھ رہا تھا یہ جوان میرے جیسا بشر ہے کہ یہ لڑکیوں کے اشارے ابرو پر جان قربان کر دے، ایمان قربان کر دے۔ بہرحال وزیر لے گیا، بہت اچھے کمرے میں رکایا، ہر چیز کی آرائش و زیبائش، جتنا آرام اور عیش دے سکتا تھا سب دے دیا۔ کہتے ہیں کہ جو مصیبتوں پہ ایمان نہیں دیتے، اگر ان کے پیروں میں آرام اور راحت اور عیش اور عیاشی کی زنجیر ڈال دو وہ ایمان دے دیں گے، ایسا کہا جاتا ہے۔ لیکن دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی یہ گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ سبحان اللہ۔ مسلمان کی شان بڑی عظیم ہے، محمد عربی کے غلاموں کی شان بڑی عظیم ہے۔ ہوا کیا ہوا؟ لے گیا خوبصورت کمرہ، وزیر کا کمرہ کیسا ہو سکتا تھا؟ وزیر کا کمرہ کیسا ہو سکتا؟ اس کا پورا محل ہی تھا، اس کے کمرے میں اس نے جہاں پہ عود سلگ رہا تھا، خوشبو سلگ رہی تھی، جہاں پہ شمع جلی ہوئی تھی، رات گویا کہ بالکل وہ رات کو اس نے گویا کہ بالکل اللہ اکبر عشق کے سانچے میں ڈھال دیا تھا، ایسی رات تھی وہ۔ جیسی وہ جوان گیا اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے وضو کا موقع دو، وضو کیا، کوئی کپڑا ہے کپڑا لیا، بچھا کے نماز شروع کر دی۔ باپ نے بیٹی سے کہا بیٹی تیرے حسن پر لڑکے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، سینکڑوں اپنی جان کے نذرانے لے کے آتے ہیں، ایک ہی کام کرنا ہے، بڑا کارنامہ ہوگا، آدھی سلطنت مل جائے گی ہمیں۔ کیا ابا؟ اس کو عیسائی بنا دے، مسلمانی سے اس کو ہٹا دے، اسلام سے اس کو دور کر دے، وہ اسلام چھوڑ دے۔ اس نے کہا بابا یہ تو میرے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے، لڑکوں کو کیسے زیر کرنا میں ہنر جانتی ہوں۔ کہا بیٹی جاؤ، وہ اس دور کے حساب سے جتنا بن سنور سکتی تھی وہ سنور گئی، جا کے بیٹھی، ادھر سلام پھیرا ادھر نماز، ادھر سلام پھیرا ادھر نماز، ادھر سلام پھیرا ادھر نماز۔ صبح تک وہ بیٹھی رہی اس کو دیکھتے، اس نے بھی اتنا خوبصورت لڑکا کبھی نہیں دیکھا تھا، دیکھتی رہی۔ سجدے کا نور جس کی پیشانی سے آیا تھا، عشق مصطفیٰ کا نور جس کی آنکھوں سے چمک رہا تھا، خشیت ربانی کا نور جس کے رخسار سے چھن چھن کے نکل رہا تھا، جس کی ادائے دل ربانہ دل کو دہلا رہی تھی۔ آندھی بھی ہوتی تو اتنا بے قرار نہ کرتی جتنا اس کا حسن و دل ربا اس کو بے چین اور بے قرار کر رہا تھا۔ ایسے میں صبح ہوئی، لڑکی دروازے سے باہر نکلی، ناکام نکلی۔ باپ کھڑا تھا، کیا ہوا بیٹی؟ بابا آج جو ہے نا اس کی عبادت کی رات تھی۔ دیکھو کیا جواب ہے، لڑکی کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے ایک جوان کے لیے، آج اس کی عبادت کی رات تھی، کل کی رات دیکھیں گے۔ جب کل گئی پھر وہی رات، پھر کل گئی پھر وہی رات، پھر کل گئی، رات بھی وہی بات بھی وہی۔ یہاں تو شب برات میں بھی پوری رات عبادت نہیں کرتے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئی فدا کے غلام کیسے تھے کہ انہوں نے اپنی ہر رات کو شب برات بنا دیا تھا۔ عبادت کے اعتبار سے راتوں کو شب برات انہوں نے بنایا تھا، اللہ نے ان کے ہر دن کو عید میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج مسلمان غمگین اس لیے ہے کہ ہماری ہر رات عیاشی، آوارگی، گناہ، گیم، انٹرنیٹ اور فیس بک پر زنا کے مناظر، انٹرنیٹ کے جنگلوں میں راتوں کی عیاشیاں کر رہے ہو، جب صبح کو اٹھتے ہو تو دل بجھا بجھا ہے، چہرے بے چین ہے، دلوں پر بوجھ ہے، سروں پہ بوجھ ہے، ٹینشن ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، یہی حالات ہے۔
جن کی رات اچھی ہوتی ہے ان کے دن خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر اپنے دنوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہو تو راتوں کو عبادت میں گزارو، نہیں پوری رات تو کچھ رات بھی کر لیا کرو۔ بہرحال آخر کار وہ لڑکی سوچنے لگی یہ کیا ہے، کیونکہ اس نے ایسا نہیں دیکھا تھا، عیسائی ملک میں رہتی تھی، ایسا نہیں دیکھا تھا۔ آخر اس نے ایک دن ہمت کر کے کہہ دیا اے لڑکے، جس کے لیے عبادت کر رہا ہے اسی کا واسطہ دو بات تو کر، میرے حسن کی توہین نہ کر۔ سلام پھرا، کہو کیا ہے؟ مجھے دیکھ، مجھے دیکھ۔ کہا دیکھ لیا، متاثر نہیں ہوا؟ میرے حسن کی توہین کیوں کرتا ہے؟ کہا میں تیرے حسن سے کیا متاثر ہو جاؤں، جبکہ مجھے ایک ایسا حسن والا ملا ہے کہ جس کے حسن کو سدرہ کا مکین بھی حیرت سے تکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں آ کر کے پھر میں یوں عرض کرتا ہوں کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سدرہ کا مکین جس کا متمنی ہو، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر۔ وہ کہا میں ایسے کے حسن پر فریبتا، میں ایسے کے حسن پر اپنے دل کو قربان کر چکا ہوں، ایسے کے حسن پر فریبتا نہیں، ایسے کے حسن پہ وارفتہ ہوں کہ جس کے حسن کی قسم اللہ قرآن میں یاد کرتا ہے۔ وہ لڑکی نے کہا وہ محمد کون ہے؟ اگر آپ تھک نہیں گئے تو پھر میں بتاؤں گا، انہوں نے جو بتایا ہوگا، لیکن میں بتاؤں گا کیونکہ میں تو وہاں تھا نہیں۔ میں نے پہلے ہی اپنے الفاظ کے جامع میں کہوں گا، اتنا جانتا ہوں کہ اس نے پوچھا وہ محمد کون ہے، تو پھر اس لڑکے نے، اس جوان نے بتانا شروع کیا کہ وہ محمد عربی کون ہے۔ میں تصور کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ اگر وہ کہتا ہوگا تو یوں کہتا ہوگا، علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں اس کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے، اس کی زلفیں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، اس کے رخسار نہیں بلکہ کوئی لالا کھلا ہوا ہے، اس کے ابرو نہیں جیسے کہ دو محبوبوں کا ملاپ ہو رہا ہے، اس کی آنکھیں نہیں جیسے کہ کوئی جھیل ہو، اس کے لب نہیں جیسے کہ گلاب کی پنکھڑیاں ہو، اس کے دانت نہیں جیسے کہ در عدن ہو، اس کا رخسار نہیں جیسا کہ لال یمن ہو، اس کی خوشبو نہیں جیسا کہ مشک ختن ہو۔ جب وہ چلتا ہے تو چلنے کا سلیقہ مور سیکھ لیتا ہے، جب وہ تیز چلتا ہے تو ہرن چوکڑی بھرنا بھول جاتی ہے، جب وہ خرام ناز کرتا ہے تو چلنے والا چلنے کی اداؤں کو بھول جاتا ہے۔ بلکہ کہنے والے نے کہا ہے چلے تو چاند، بلکہ رکے تو چاند، رکے تو چاند، چلو چلے تو ہواؤں جیسا ہے، رکے تو چاند، چلے تو ہواؤں جیسا ہے، اسے میں دھوپ میں دیکھوں تو چھاؤں جیسا ہے۔ اس کی ادائیں دل ربانہ کیسی کہ اگر وہ چلے تب بھی قرآن آ جائے، وہ بیٹھے تب بھی قرآن آ جائے، وہ بولے تب بھی قرآن آ جائے، وہ مسکرائے تب بھی قرآن آ جائے، وہ سفر میں جائے تو بھی قرآن آئے، وہ سفر سے لوٹ کے آئے تو بھی قرآن آئے۔ کوئی میرا دامن پکڑ کے پوچھے امین القادری اتنا مبالغہ نہ کر، میں کہتا ہوں میں پڑھ دیتا ہوں، وہ چلتا ہے تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ اکبر، اور ان کی ادائیں کیا ہے۔ اور اگر وہ اللہ اکبر وہ لیٹ جائے تو قرآن کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اللہ اکبر، وہ چادر اوڑے تو بھی قرآن آتا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اور وہ چادر ہٹا دے، اللہ اکبر، وہ چادر ہٹا دے، وہ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، اللہ اکبر، اگر وہ بولے تو قرآن آتا ہے۔ اللہ اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ اکبر، حتیٰ کہ اگر وہ غصے میں آ کے کسی کو کنکری پھینک کے مارے تو بھی قرآن آتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تو نے کنکری نہیں ماری، ہاتھ تیرے تھے، مارنا تیرے خدا کا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سرکار کی غلامی،
نعرہ رسالت سبحان اللہ میں نے کہا نا وہ چاند وہ سورج وہ ستارہ، اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں اس کو چاند کہوں تو میرا دل نہیں بھرتا. کیوں؟ چاند کہوں میرا دل نہیں بھرتا. دل کہتا ہے استعارہ، کہتا ہے جائز ہے، عشق کہتا ہے بے ادبی ہے. ان کو چاند کہوں تو کیوں کہوں؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند پر تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف. سبحان اللہ. چاند کی اوقات کیا ہے؟ وہ اور لوگوں جو محبوب کو چاند کہا کریں، ہم نے بھی کہہ دیا نا، لیکن حضور مفتی اعظم کی طرح ہم بھی رجوع کر رہے ہیں. یہ کیا میں نے کہا؟ مثل سما تم ہو معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو. لیکن یہ بولنے کا لہجہ ہوتا ہے. اگر چاند نہ کہوں تو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ لیکن چاند کہہ کے چپ ہو جاؤں تو یہ بچے گھر جا کے کہیں گے اچھا ہمارا نبی اس کی طرح ہے. اسی لیے بعد میں بیان تو ہو گیا، لیکن اب ذرا عشق کی بات بھی ہو جائے. وہ چاند وہ چاند وہ چاند وہ چاند، اس کی اوقات کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ چمکتا ہے، میں کہتا ہوں کیسے چمکتا ہے؟ کبھی پتا کیا؟ کہا نہیں پتا کیا. میں نے کہا چل بریلی اور پوچھ امام احمد رضا سے سبحان اللہ. کہ یہ کیسے چمکتا ہے. تو عشق و محبت کا امام کہتا ہے نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ. مہر کہتے ہیں سورج کو اور ماں کہتے ہیں چاند کو. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ. اٹھتی ہے کہ شان سے کرتے سواری واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب میرے نبی کی سواری کی گرد اٹھتی ہے، وہ چاند سورج کھڑے ہو کر کے وہ گرد اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ پہ ملتے ہیں. چاند وہ گرد و منہ پہ ملتا ہے تو 14ویں میں چمکنے کا شعور نصیب ہوتا ہے. چاند کی اوقات ہے کوئی؟ کا آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کو چاند کہوں تو کیسے کہوں کہ ام المومنین ایک بار ان کی گود میں سر رکھ کے حضور لیٹے ہیں. ام المومنین چاند کو دیکھ کر باتیں کرتی. چاند کو دیکھ کر آپ لوگ کہیں کیسے باتیں کرتی؟ میں نے کہا دیوان کسی کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. لوگ کہہ رہے ہیں ہم یہ بن گئے وہ بن گئے. میں نے کہا چھوڑ یار، دیوانہ بن دیوانہ. سبحان اللہ. کیا بن؟ دیوانہ. کیونکہ ہر ایک کو واپس لانا آسان، دیوانے کو محبوب سے واپس لانا کبھی آسان. حضرت عارف رومی سے کسی نے کہا میں کیا بنوں، میں کیا بنوں؟ عارف رومی نے کہا عاشق بن، دیوانہ بن تو سب کچھ خود بخود بن جائے گا. سبحان اللہ. ہاں تو عرض کر رہا تھا چاند سے باتیں کر رہی تھی. اور کیا کر رہی تھی پتہ ہے؟ حضور بھی موجود تھے، گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. اے چاند، اے آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے. تیری اوقات کتنی ہے؟ تو صرف رات کو چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا. سورج نہیں ہوتا جب تو چمکتا ہے. میرے محبوب کو دیکھ، میرے چاند کو دیکھ، یہ دن کو بھی چمکتا ہے رات کو بھی چمکتا ہے. اب میں نے بتایا تو حضور کا اولیاء پتا چلا. حضور کا اولیاء پتا چلا کیسے تھے. ایک ایک بات بتاؤں نا، اگر وقت کا خیال نہ ہوتا تو اب میری طبیعت یہ کہہ رہی ہے کہ حضور کا اولیاء بیان کروں، لیکن وقت نہیں ہے. حضرت تشریف لائیں گے تو وہ گفتگو ادھوری رہ جائے گی. بس ان کا اولیاء بتاؤں کیسے تھے وہ، کیسے تھے وہ، کیسے تھے وہ، کیسے تھے. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں پری پہ کر نگارے، پری پہ کر نگارے. فارسی آپ نہیں سمجھیں گے، لیکن فارسی عربی اردو کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں، دل خود بخود سمجھ لیتا ہے ہر زبان. سمجھ میں آگئی؟ پری پہ کر نگارے، سر و قدے لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود، سراپا آفت دل بود، شب جائے کہ من پودم، نمی دانم چه منزل بود، شب جائے کہ من پودم، باہر سے رقص بسمل. جو ان کو دیکھ لیتا ہے، جو ان کو دیکھ لیتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ جیسے کٹا ہوا مرغا تڑپتا ہے نا،
کٹا ہوا مرغا ایسے ان کو دیکھنے والے کا دل تڑپتا ہے. باہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بود. بہرحال ان کی شان بڑی اعلیٰ ہے, بڑی اعلیٰ شان. پھر دل کہتا تھا کہ ان کا حسن پڑھوں, لیکن اتنا ٹائم نہیں, بات ختم کرتا ہوں کہ اس جوان نے حضور کا حلیہ بیان کیا, حضور کے اخلاق, حضور کی ادائیں, حضور کا علم, حضور کی عظمت, حضور کی شان. چلو پڑھ ہی دیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے حضور کیسے ہیں, حضور کیسے ہیں, کیسے ہیں حضور. اعلیٰ حضرت کا سہارا لے کے پڑھ دوں, آسانی سے سمجھ. اگر ٹائم بھی بچے گا بات بھی سمجھ میں گی. پتہ ہے کیسے تھے؟ اللہ اکبر. جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے, اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. جس کے آگے سرے سرورہ خم رہے, جس کے آگے سرے سرورہ خم رہے, اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سب تو اٹھا غنی کر دیا, موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے. سبحان اللہ. کن کا مطلب کیا؟ کن ہو جا, فیکن ہو جاتا ہے. ہر کام کی ایک چابی ہوتی ہے, جب تک چابی نہ ہو تو کام نہیں ہوتا. جب تک چابی نہ ہو کام نہیں ہوتا. میرے نبی کی زبان صرف کن کا مظہر نہیں ہے, بلکہ کن کی وہ زبان جس کو سب, کچھ لوگ نہیں, کون سب, یہ سب میں کون؟ سب انبیاء, سب صحابہ, سب اولیاء. 1857 کے بعد والے نہیں, جتنے مومن ہیں سب نبی کی زبان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اور نبی کا دل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. اور کہتے ہیں الغرض ان کے ہر منہ بال پر, الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود, ان کی ہر ناز و نعمت پہ لاکھوں سلام. یہ نبی کا حلیہ ہے. سبحان اللہ. میں نے بیان کیا تو کتنا اچھا لگا. میں کبھی اپنی بات کو اچھی نہیں کہتا, لیکن آج بات اچھی کہی ہے. کتنا اچھا لگا. دل چاہتا ہے اے روح ابھی نکل اور ذرا دیدار یار کرا دے. سبحان اللہ. بن دیکھے 1400 سال کے بعد جب میں نے کہا, اتنا اچھا لگا. جس نے اتنے قریب کے دور میں سنا ہوگا اس کی زبان سے کتنا اچھا لگا ہوگا. سبحان اللہ. کردار سے تو وہ لڑکی متاثر ہو ہی گئی تھی, وہ لڑکی کردار سے متاثر ہو گئی تھی, گفتار سے ہو گئی تھی, نمازوں سے ہو گئی تھی. لیکن جب حضور کا حسن سنا نا, حسن عیسائی بنانے آئی تھی, عیسائی بنانے آئی تھی. اور اس نے کیا کہا, اے جوان, جب بیان میں وہ اتنا خوبصورت ہے تو وہ حقیقت میں کتنا خوبصورت ہوگا. سبحان اللہ. تو جس کا عاشق ہے نا, مجھے بھی اسی کا کلمہ پڑھا کے اس کی کنیز بنا دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. آئی تھی عیسائی بنانے, بن گئی محمدی. سبحان اللہ. آئی تھی عیسائی بنانے, بن گئی. اگر وہ نوجوان سوچتا چلو بن جاؤ عیسائی, یہ لڑکی مل جائے گی, بولو کیا ہوتا, کیا ہوتا؟ قربان, ایمان مل گیا. وہ لڑکی کہتی ہے تیرے محبوب سے پیار ہوا نا تو تجھ سے بھی ہو گیا. سبحان اللہ. تیرے محبوب سے پیار ہوا تو تجھ سے بھی ہو گیا. اس نے کہا نا,
ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہاں رہیں گے تو مار ڈالے جائیں گے، میرا باپ ہی مار ڈالے گا۔ چلو چلتے ہیں، مدینے جائیں گے اور اس یار کے کم سے کم مزار کا تو دیدار کر لیں گے، اس یار کے مزار کا تو دیدار کر لیں گے، چلو چلتے ہیں۔ کہا ٹھیک، آدھی رات ہو چکی ہے، ابھی جانا اچھا نہیں، کل دیکھیں گے۔ دن بھر اس لڑکی نے تیاری کی، 2 طاقتور عربی نسل کے گھوڑے تیار کیے۔ دوسری رات پلان کے مطابق جب سب سو گئے تو وہ نوجوان لڑکی جو مسلمان ہو چکی تھی اس کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئی۔ بھاگ کر نہیں گئی، وہ اپنے محبوب کے نبی کے دیدار کے لیے گئی، لڑکے کے ساتھ نہیں بھاگی وہ، بلکہ اپنے محبوب کے دیدار کے لیے، ایمان بچانے کے لیے گئی۔ ابھی یہ دونوں گھوڑے دوڑا رہے تھے، وہ وزیر کی بیٹی تھی، گھوڑ سواری جانتی تھی، یہ مجاہد تھا، دونوں کے گھوڑے ہواؤں سے باتیں کر رہے تھے۔ پیچھے ایک بہت بڑا لشکر دوڑا دوڑا آ رہا تھا، لڑکی نے پلٹ کے دیکھا، وہ آ گئے۔ نوجوان نے کہا کیا ہوا؟ وہ آ گئے۔ کون؟ پیچھے کا لشکر دیکھو۔ دیکھا، اچھا گھبراؤ نہیں، مقابلہ کریں گے، پہلے تو کوشش کرو نکل جائیں گے، اگر آ جاتے مقابلہ کریں گے، مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ یہ جتنا تیز ہوتے تھے وہ اتنا قریب آتے تھے، بالآخر وہ قریب آ گئے۔ پلٹ کے دیکھا، لڑکی نے کہا یہ میرے بابا کا لشکر نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ نوجوان نے دیکھا، ارے یہ تو میرے وہ دونوں بھائی ہیں جو شہید ہو چکے تھے، سبحان اللہ، یہ تو میرے وہ دونوں بھائی ہیں جو شہید ہو چکے تھے۔ رکے، کیوں آئے ہو؟ کہا ہم آئے ہیں، تم دونوں کا اکیلے جانا اللہ کو پسند نہیں، تم دونوں اجنبی ہو، اجنبی مرد اور عورت سفر نہ کریں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم تم دونوں کا نکاح کر دیں۔ سبحان اللہ، اسے لے آئے۔ اور دیکھو یہ جو پیچھے ہے نا، یہ انسان نہیں ہے، فرشتے ہیں، فرشتے۔ سبحان اللہ، فرشتے تمہارے نکاح میں شرکت کرنے کے لیے آئے، فرشتے تمہارے نکاح میں، اور ان میں کچھ اللہ کے موجود حیات بندے بھی ہیں۔ نوجوان نے کہا میرے بھائیوں، نکاح ہو گیا، دونوں میاں بیوی بن گئے۔ اس دور کے کچھ نیک اللہ والے بھی ان کے ساتھ تھے جو اللہ کے حکم سے آئے تھے، فرشتے بھی ساتھ تھے، دونوں کا نکاح ہو گیا۔ دونوں نے کہا جانا، عمر ابن خطاب کا دور ہے، ان کو ہمارا سلام کہنا، ہماری رودات سنانا، اور دیکھو حضور تم سے بہت خوش ہیں کیونکہ تم نے جان پہ کھیل کے ایمان بچایا، ایمان ہی نہیں بچایا بلکہ ایمان دینے کی بجائے کسی کو ایمان والا بنا دیا۔ حضور تم سے بہت خوش ہیں، جاؤ مدینے جانا، آقا کو سلام کہنا، امیر المومنین کو سلام کہنا۔ بھائی نے کہا میرے دونوں بھائیوں، تم تو میری آنکھوں کے سامنے تیل کی کڑائی میں ڈالے جا چکے تھے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو دونوں نے مسکرا کے کہا میرے بھائی، کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں، توجہ میری طرف ہے، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ، بولو مل کے مردہ، انہیں مردہ نہ کہو۔ کیوں؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، کیونکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ شہید وہ ہوتا ہے جس کا جسم بھی قبر میں خراب نہیں ہوتا، شہید وہ ہوتا ہے جس کے خون سے قبر میں بدبو نہیں آتی بلکہ مشک کی خوشبو آتی ہے۔ جب شہید قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے جسم سے، اس کے خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، یہ شہید کا مقام ہے۔ تو دونوں بھائیوں نے کہا میرے بھائی ہم تو شہید ہوئے لیکن اللہ نے ہمیں حیات ابدی اور حیات سرمدی عطا کر دی۔ یہ دیکھو اللہ نے ہمیں کیسی نعمتوں سے نوازا، اور پھر انہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے وہ جلوہ دیکھا۔ اتنی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے، اے میری قوم کے جوانوں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا، اس دنیا کے مکر فریب، اس دنیا کے مکر و فریب میں نہ ہو، اس دنیا کے چنگل میں نہ ہو، اس دنیا کے اندر آوارگی نہ کرو، اس دنیا کے
اندر جرائم نہ کرو، اس دنیا کے اندر بدبختی نہ کرو، یاد رکھنا بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا لیکن اسلام کو کبھی مت چھوڑنا، ایمان کو کبھی مت چھوڑنا۔ ہمارے پاس ایک نہیں درجنوں ایسی مثالیں موجود ہیں، ایک نہیں ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں، ایک نہیں لاکھوں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جان دینے والوں نے جان دے دی لیکن کبھی ایمان کا سودا نہیں کیا، کبھی عقیدے کا سودا نہیں کیا، بلکہ کہنے والے نے کہا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس لیے کوئی آئے، کتنا ہی بڑا سورما آئے، کتنا ہی بڑا بہادر آئے، کتنا ہی بڑا دہشت گرد آئے، اگر آپ سے ایمان مانگے تو آپ کہہ دینا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہم سے یہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ اس لیے حضور سے اپنی نسبتوں کو مضبوط کیجئے۔